الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دور حاضر میں ایک چیز جو عام ہو چکی ہے وہ ہے موت۔ ایک نیوز بنتی ہے، ایک خبر بنتی ہے، اور اب کے زمانے میں موت اتنی عام کر دی گئی ہے، لوگ 2 منٹ 3 منٹ افسوس کرتے ہیں پھر اس کو بھول جاتے ہیں، اور جنگوں میں جو موتیں ہو رہی ہے ان موتوں کا شمار ہی کیا ہے۔ آج ایک آنکڑا جو ہمیں بتا دیا جاتا ہے، ایک عدد جو ہمیں بتا دیے جاتے ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن حقیقت کیا ہے، میدان میں کیا چل رہا ہے، اس کو اللہ رب العزت ہی بہتر جانتا ہے۔ ان علاقے کے لوگ جن کے ساتھ یہ مصیبت پیش ہوئی ہے، جن کے ساتھ یہ دشواریاں ہوئی ہے، وہ بہتر جانتے ہیں۔ سامعین محترم، پوری دنیا میں آج بھی سینسیٹیو لوگ موجود ہیں، حساس لوگ موجود ہیں، جو موت کو کیا، ایک زخم جو چھوٹی سی ہوتی ہے اس کو بھی برا سمجھتے ہیں۔ ظلم کے طریقے سے مارا ہوا زخم، ہر کوئی اس پر افسوس کرتا ہے، اس پر نندا کرتا ہے، ہر آدمی اس کی مخالفت کرتا ہے۔ موت تو بڑی چیز ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ایک جانور کے بچے کو بھی کوئی اگر مار دے تو آج جانوروں کے رائٹس کے، ان کے حقوق کے تنظیمیں موجود ہیں جو ان کی حفاظت کے لیے آگے بڑھتے ہیں اور آواز اٹھاتے ہیں۔ بلکہ آپ اگر کسی جانور کو مارتے ہوئے دیکھے گئے تو ایسی تنظیم ہے کہ آپ کو جیل تک پہنچا سکتی ہے۔ ان کے حقوق کے آواز اٹھانے والے بھی موجود ہیں، بلکہ انوائرمنٹ کے لیے بھی تنظیمیں موجود ہیں۔ درخت کو کاٹنے نہیں دیا جاتا ہے، اگر کوئی پیڑ پودے کاٹ رہا ہے تو اس کے لیے بھی سخت قانون ہے۔ بلا ضرورت اگر کوئی کاٹ رہا ہے تو اس کو قید خانے میں بھیجنے کے قانون بھی نافذ کیے گئے ہیں، اس کا ریپلیسمنٹ دنیا چاہتی ہے۔ پیڑ پودے درخت ان کو کاٹنے کے لیے منع کیا گیا ہے، ان کے حفاظت کے لیے تنظیمیں موجود ہیں، اور انسانوں کے زندگی کی حفاظت کے لیے بھی تنظیمیں موجود ہیں، لیکن پوری دنیا میں دوہرا معیار ہے۔ ایسا انسان جس کا تعلق مذہب اسلام سے نہ ہو، اگر وہ مر جاتا ہے تو پوری دنیا چیخ اٹھتی ہے، بلبلا اٹھتی ہے، اس کے موت کے لیے آواز اٹھاتی ہے اور انصاف کی بات کرتی ہے۔ دنیا کا دوہرا معیار یہ ہے کہ مسلمان بچے مارے جائیں، قتل کیے جائیں، ان کے لیے وہ ایسا بیہیویئر کرتے ہیں جیسے لگتا ہے کوئی سانپ سوکھ گیا ہو۔ اس وقت انسانیت نام کا جذبہ ہی ان لوگوں کے اندر نہیں پایا جاتا ہے۔ کسی کے دل کے اندر سے یہ آواز اٹھتی ہوئی نہیں دکھائی دیتی ہے کہ اسلام کی دشمنی کو دور رکھ کر کم سے کم انسانیت کے نام پر بات کیا جائے، انسانیت کے نام پر آواز اٹھائی جائے کہ 6 ماہ کے بچوں کا کیا قصور ہوتا ہے، 1 سال کے بچے جو اپنی ماں کی دودھ پیتے ہیں ان کا کیا قصور ہوتا ہے۔ ان لوگوں کو جس طرح سے مار کے ختم کر دیا جا رہا ہے، یہ جو پوری دنیا میں جو چل رہا ہے، بس میں اس پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں، اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ موت کسی بھی زمانے میں عام نہیں ہے، بلکہ ایک بڑا حادثہ سمجھا جاتا ہے، اس کی نندا کی جاتی ہے، اس پر افسوس جتایا جاتا ہے، اس کی مخالفت کی جاتی ہے۔ جو زبردستی کسی کا قتل کیا جائے، یہ الگ بات ہے کہ دنیا جو ہے یہ طاقت کو ہی سب کچھ سمجھتی ہے، دنیا دولت کو ہی سب کچھ سمجھتی ہے۔ جس کے پاس زیادہ طاقت ہو، جس کے پاس زیادہ دولت ہو، لوگ اسی کی حمایت میں کھڑے ہوتے ہیں۔ مظلوموں کے حق میں کھڑے ہونے والی جماعتیں، تنظیمیں بہت ہی کم ہوتی ہے۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنی بھی اسلامی مسلمان قتل کیے جا رہے ہیں، ایک بات یاد رکھیں کہ اسلامی جذبہ ہمارے یہاں موجود ہے، مذہب اسلام میں یہ موجود ہے کہ وہ شہادت کی موت پا رہے ہیں، اور شہادت بھی ایک درجہ ہے۔ اور جب یہ چیزیں ہمارے اور آپ کے تصور میں آ جائے تب ہم بھی یہ محسوس کریں گے، ہم بھی یہ خواہش کریں گے اللہ رب العزت ہم سب کو شہادت کی موت نصیب عطا فرمائے۔ اسی لیے کہ شہادت ایک مقام کا نام ہے، ایک مرتبے کا نام ہے، ایک کیٹیگری کا نام ہے۔ جو شہید ہوتا ہے اسلام میں اس کا بڑا رتبہ ہے،
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبیوں اور شہیدوں کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہے۔ جو شہید ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کی جنت میں اسی مقام پر ہوتا ہے جہاں اللہ رب العزت کے انبیاء اکرام ہوتے ہیں، اس سے صرف ایک درجہ نیچے شہیدوں کا مقام ہے۔ شہدائے اسلام، ان کی ایک عظیم تاریخ ہے۔ شہید کیوں کہا جاتا ہے؟ شہید کیوں ہوتا ہے؟ 3 قسم کے ہوتے ہیں: شہید حقیقی، شہید فقہی، شہید حکمی۔ حقیقی شہید اسے کہتے ہیں جو اللہ رب العزت کی راہ میں کافروں کی طرف سے، ظالموں کی طرف سے ظلماً قتل کر دیا گیا ہو اور اس پر کوئی دیت واجب نہ ہوئی ہو، خون بہا اس کا نہ دینا پڑا ہو۔ اس طرح جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قتل کیے جاتے ہیں وہ حقیقی شہید ہے، جس کی فضیلت میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ رب العزت کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں ان کا شعور نہیں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جو اللہ رب العزت کی راہ میں قتل کیے گئے ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو، ان کو مردہ نہ سوچو، وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں زندہ ہیں اور ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ یہ شہیدوں کے متعلق قرآن کریم کی 2 آیتیں صراحتاً ذکر ہے۔ یہ شہیدی حکمی کے بارے میں ہے، شہید حقیقی کے بارے میں یہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہاڑ کے نیچے کوئی دب کے مر گیا یا سمندر میں کوئی ڈوب کے مر گیا، آگ میں جل کر کوئی مر گیا، یہ سوسائڈ کی بات نہیں ہے، خودکشی کی بات نہیں ہے۔ کوئی حادثے سے مر گیا تب، یا کسی بڑے حادثے کا شکار ہو کے وہ انتقال ہو گیا، یا پیٹ کے درد میں کوئی انتقال ہو گیا، یا وہ عورت ڈیلیوری کے وقت انتقال ہو گئی، ان سب کو شہید کا درجہ دیا جاتا ہے۔ یہ شہید حکمی ہے۔ حقیقی شہید کا مقام الگ ہے، لیکن ان کو حکماً شہید کہا جاتا ہے اسلامی اعتبار سے۔ لیکن جو حقیقی شہید ہے میں اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، اسی لیے دیکھ کر ہم تھک چکے ہیں سوشل میڈیا پر کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کر دیا جا رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کی چیخیں ہمارے نیند کو اڑا دیتی ہے، ہم ان کے درد کو دیکھ کر رونے لگتے ہیں، افسوس کرنے لگتے ہیں۔ آپ ہی بتائیں، کیا آج ہم دور حاضر میں یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین کے مائیں اپنے بچوں کی لاش کو ہاتھوں میں اٹھائے چیخ رہی ہے، رو رہی ہے؟ آپ جتنے بھی نیوز چینل ہو، نیوز پیپر ہو، ہر نیوز پیپر میں آپ اس چیزوں کو دیکھیں گے، یہ چیزیں موجود ہے۔ ان چھوٹے بچوں کو کبھی ملبوں کے اندر اپنے ماں باپ کو تلاش کرتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں، دل باہر نکل آتا ہے، کلیجہ نکل آتا ہے۔ ان لوگوں کے گھر کو تباہ کر دیا گیا ہے، توڑ پھوڑ کر دیا گیا ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے ملبے کو اٹھا کر اپنے ماں باپ کے لاشیں تلاش کر رہے ہیں۔ میرے پیارے، یہ بڑے دل جگڑے کی بات ہوتی ہے۔ 5 سال کی عمر میں، 6 سال کی عمر میں، 8 سال کی عمر کے بچے جن کے ماں باپ کو چھین لیا گیا ہو، ان کے ماں باپ کو قتل کر دیا گیا ہو، اگر ان بچوں کو زندہ رہنا ہے تو ان کی آگے کی زندگی کا کیا ہوگا؟ کوئی اسباب نہیں، لیکن پھر بھی وہ بچہ الحمدللہ کہتے ہوئے آگے بڑھتا ہے۔ یہ حالات ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، اور پھر اس وقت ہمارا جسم میں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس وقت ہمارے جسم میں کپ کپی طاری ہو جاتے ہیں جب ہم نے اپنے آنکھوں سے لاشوں کے انبار کو دیکھا، چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشیں کو لائن سے لگا دی گئی ہے، تقریباً 50 سے 60 بچے، اور مائیں اپنے بچے کو تلاش کرنے کے لیے چادر ہٹا کے دیکھ رہی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں اور بھیڑ میں اپنے بچوں کو تلاش کرتے ہیں کہ میرا بچہ کہاں ہے، اور وہ میتوں میں اپنے بچے کو تلاش کر رہی ہے، ہاتھ میں کپڑے لیے ہوئے۔ جب ان کا بچہ مل جاتا ہے تو انہی کپڑوں سے اپنے بچے کے خون کو صاف کرتی ہے۔ وہ کیفیت، وہ درد کیا ہے
وہ ایک ماں ہی سمجھ سکتی ہے جس کے ساتھ یہ حادثہ گزرتا ہے، جن کے ساتھ یہ حادثہ ہوتا ہے۔ وہ باپ سمجھ سکتا ہے جس کا چھوٹا بچہ شہید ہو گیا ہو، جس کے چھوٹے بچے کو دشمنوں نے قتل کر دیا ہو۔ لیکن یہ درد جو ہم بچوں کے دیکھ رہے ہیں، کسی کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، کسی کے پیر کٹے ہوئے ہیں، کسی کے کان کٹے ہوئے ہیں، کسی کی آنکھوں میں بم کے ذریعے روشنی ختم ہو گئی ہے، لیکن ان تمام چیزوں کو دیکھ کر جب رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں حدیث پاک یاد آ جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ رب العزت کی راہ میں شہید ہوتا ہے، تم اس کو کیا سمجھتے ہو کہ ان کو درد زیادہ دیا جاتا ہے؟ ان کو قتل کرتے ہیں جب ظالم اور کافر ان کو جس طرح سے مارا جاتا ہے، ان کے جسم کو ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے کہ ان کو بہت تکلیفیں ہوتی ہے، ان کو بہت درد ہوتا ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شہید کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی ہے جتنا تمہیں چیوٹی کاٹنے سے تکلیف ہوتی ہے، اس کو اتنا سا بھی درد نہیں دیا جاتا ہے۔ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مامون ہیں، ان کو دنیا کے درد سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ چیوٹی کاٹنے پر جو زندوں کو تکلیف ہوتی ہے، نبی اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بھی تکلیف شہید کو نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ اللہ رب العزت کے وعدے پر اتر آتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ رب العزت نے بندوں کے ساتھ ایک سودا فرمایا ہے۔ وہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت نے مومنوں سے ان کے جان کے بدلے، ان کے مان کے بدلے جنت کو بیچ دی، یعنی یہ خریدار اپنے جان کے بدلے، اپنے مال کے بدلے جنت کو خرید رہے ہیں۔ یہ خریدار ہیں، یہ جنت کے خریدار ہیں۔ انہوں نے جنت کی قیمت میں کیا دی ہے؟ اپنی جان دی ہے، اپنے مال کو قربان کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی جان کو پیش کر کے اللہ رب العزت کے وعدوں کو حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت کے وعدے کو پورا کیا ہے۔ یہ جماعت اللہ رب العزت کے وعدے کو مکمل کرنے والی جماعت ہوتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے وعدے کو مکمل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ مقام عام انسانوں کو نہیں دی گئی ہے، بلکہ یہ مقام ان کو دی گئی ہے جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شہید ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قتل کیے جاتے ہیں۔ لیکن باخدا جن کو شہیدوں کی عظمت کا پتہ چل جائے، ان کے دل سے موت کا خوف ختم ہو جائے گا، موت کا ڈر ان کے دل سے ختم ہو جائے گا۔ نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جنت میں سب چلے جائیں گے، جو جنتی ہوں گے قیامت کے دن اللہ رب العزت جن ایمان والوں کو جنت میں جانے کی خوشخبری دے گا، وہ جنت میں جا چکے ہوں گے۔ کوئی جنتی مومن ہرگز یہ نہیں چاہے گا کہ جنت سے باہر نکل کر آئیں، کوئی نہیں چاہے گا کہ جنت سے باہر نکلیں۔ میرے نبی اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ صرف شہید ایک ایسا ہوگا جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ عرض کرے گا، جب اللہ رب العزت ان سے پوچھے گا کہ اے شہید تجھے اور کوئی نعمت کی ضرورت ہے جنت میں؟ تب شہید کہے گا اے رب کریم صرف میری ایک ہی خواہش ہے، دنیا میں مجھے تو پھر بھیج، پھر میں تیرے نام سے دنیا میں شہید ہونا چاہتا ہوں، پھر میں تیرے نام کے لیے دنیا میں قتل ہونا چاہتا ہوں۔ اسی لیے کہ جو شہادت میں جو ذائقہ ہے، جو لطف ہے، جو مزہ ہے، وہ مجھے یہاں نہیں ملتا ہے۔ یہ صرف شہید کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں دنیا میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، اور اسی میں اللہ رب العزت کی رضا حاصل کر لوں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ در حقیقت میں جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شہید ہو گئے ہیں وہ اللہ رب العزت کی نعمتوں میں ہیں، وہ زندے ہیں، بلکہ وہ ہم سب سے بہتر ہیں کہ پوری دنیا والے ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے ہیں، جو مقام اللہ رب العزت نے شہیدوں کو عطا کیا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان کیا جذبہ تھا جب میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم احد کے میدان کی طرف روانہ ہو رہے تھے۔ ایک صحابی رسول عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے 4 بیٹے نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں جا رہے تھے۔ کسی کا ایک بیٹا اگر گھر سے نکلتا ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے،
لیکن ان کے 4 بیٹے جنگ میں جا رہے تھے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم صف درست فرما رہے تھے، اور یہ صحابی بوڑھے بھی تھے اور پیر سے معذور بھی تھے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، میری بھی یہ خواہش ہے کہ میں آپ کے ساتھ حاضر ہو جاؤں، آپ کے ساتھ شریک ہو جاؤں، میرے بچے مجھے نہیں دینا چاہتے ہیں۔ چاروں بیٹے نے زبردستی اپنے باپ کو گھر پر بیٹھایا تھا اور یہ کہا تھا کہ آپ نہیں جائیں، میں جاؤں گا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ، اور باپ اس بات پر اپنے بچوں سے لڑائی کر رہے تھے کہ نہیں، میں بھی جاؤں گا، میں بھی جنگ میں جاؤں گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں آ کر انہوں نے ایسے درد بھرے انداز میں کہا تھا، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے انکار نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے چلو جنگ میں۔ پہلے حضور نے فرمایا کہ آپ کے 4 بیٹے تو جنگ میں شریک ہیں، آپ گھر میں رہ جائیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تو وہ چیخ چیخ کر رونے لگے اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، دکھ ہے میرے بڑھاپے کو کہ میرے بڑھاپے نے مجھ کو آپ کے ساتھ جنگ میں جانے سے روک دیا۔ اگر میں اپنے بیٹوں کی طرح جوان ہوتا تو میں بھی آپ کے ساتھ جنگ میں شریک ہوتا۔ تب نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے آپ بھی جا سکتے ہیں۔ معذور پیر تھا، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کیسے چلیں گے آپ کو بہت تکلیف ہوگی۔ وہ صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس طرح میں لنگڑا ہو کر یہاں چلتا ہوں، میں چاہتا ہوں اسی طرح میں لنگڑ کر اپنے پیر کو زمین پر رکھ کر جنت پہنچ جاؤں۔ کیا یہ ممکن ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کے جذبے کو دیکھا اور فرمایا آپ چلیں۔ وہ گھر آئے اور اپنے اہل خانہ سے کہنے لگے جلدی جلدی کرو، میں بھی نبی اعظم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ جنگ میں جا رہا ہوں۔ اور جب جانے کا وقت تھا، دروازے پر ان کی اہلیہ آئی اور ان کی اہلیہ دروازے پر کہنے لگی، ان کو ایسے ہی تفریق کے طور پہ کہا، عمر بن جمو، تم تو جا رہے ہو، مجھے ایسا لگتا ہے تم بھاگ کر کے وہاں سے آ جاؤ گے، تم جنگ کے میدان میں جا رہے ہو اور جنگ کے میدان بہت سخت ہوتے ہیں، مجھے لگتا ہے تم بھاگ کر کے وہاں سے آ جاؤ گے۔ انہوں نے اپنی بیوی کی یہ بات سنی تو جلال میں یہ کہنے لگے کہ خبردار، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ کو اٹھایا، اے رب کریم، تو اپنے راستے میں مجھے شہادت دے دے اور کبھی بھی مجھے گھر واپس مت لوٹانا۔ لیکن ہم تو جیسے گھر سے نکلتے ہیں، گھر واپس آنے کی سلامتی کی دعائیں کر کے نکلتے ہیں، اللہ صحیح سلامت ہمیں واپس کر دے، ہم صحیح سلامت گھر واپس آ جائیں۔ اور وہ جذبہ الگ ہے۔ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ رب کریم مجھے واپس مت لوٹا، بلکہ اپنی راہ میں مجھے شہید کر دے۔ اور وہ جنگ میں گئے اور شریک ہو گئے، اور وہ جنگ بہت سخت تھی، بہت سخت امتحان تھا صحابہ اکرام کا، جہاں 70 صحابہ اکرام شہید ہوئے ہیں، اس میں حضرت عمر بن جمو بھی شہید ہو گئے، یہ بوڑھے صحابی شہید ہو گئے۔ پھر جب شام کو لاشیں اٹھانے کی باری آئی، لوگ لاش کو اٹھانے لگے تو ان کی بیوی گھر سے آئیں۔ میدان جنگ سے جب لاشیں اٹھائی جا رہی تھی، جب عمر بن جمو کی لاش کو اٹھایا گیا، سواری پر ان کی لاش کو رکھ کے جب واپس جانے لگی تو سواری نہ ادھر جاتی نہ ادھر جاتی، بارہا گھوڑے کو چابک لے کے ضرب دیا جاتا، لیکن گھوڑا نہ ہی رائٹ جاتا نہ ہی لیفٹ جاتا، بالکل وہ اسی جگہ پر کھڑے رہتا۔ وہ تنگ ہو گئی اور مجبور ہو گئی اور کہنے لگی یہ کیا ماجرا ہے کہ لاش اتنی بھاری ہو گئی۔ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سب اپنی لاشیں لے کے جا رہے ہیں، میں بھی ان کی لاش کو اپنے گھر لے کے جانا چاہتی ہوں، تھوڑی دیر کے لیے رکھنا چاہتی ہوں، لیکن سواری ہے کہ وہ آگے ہی نہیں جاتی ہے، ان کی لاش کو اٹھا نہیں پا رہی ہے۔ میرے نبی اعظم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ گھر سے نکل رہے تھے تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ تو ان کی اہلیہ نے کہا کہ انہوں نے کہا تھا کہ رب کریم مجھے گھر واپس نہ لوٹانا، مجھے وہیں پر شہید کر دینا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کی دعا قبول ہو گئی ہے، نہ وہ زندگی میں واپس لوٹ سکتا ہے اور نہ ہی تم ان کی لاش لے کے جا سکتی ہو۔ اسی میدان میں حضرت عمر بن جمو کو دفن کر دیا گیا۔ میں ان شہیدوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں جن کے موت کے بعد بھی ان کا تصرف جاری رہتا ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ جو مشرکین کے قید میں آ گئے تھے، جب کفار مکہ نے ان کو قید کر لیا تھا اور لوہے کے پنجرے میں ان کو ڈال کے رکھا تھا،
کئی دنوں تک ان کو بھوکا پیاسا رکھا، پنجروں میں رکھا۔ کئی مرتبہ ان پر کوشش کی گئی کہ تم مذہب اسلام کو چھوڑ دو، تم نبی پاک کے خلاف بولنا شروع کر دو، لیکن وہ صحابہ کریم ایسے تھے، اپنے ایمان پر جمے ہوئے تھے اور ایمان کا ثبوت دے رہے تھے، محبت رسول کا ثبوت دے رہے تھے۔ انہوں نے ہر مصیبت کو گلے لگا لیا، یہاں تک کہ کفار و مشرکین نے ان کو پنجرے سے باہر نکالا اور ان کے ناخنوں کو پکڑ کے کھینچ لیا۔ وہ کراہت کرنے لگے، درد اپنی جگہ پر ہے، اور ان کے بعد ان کے جسموں کو جگہ جگہ سے چھلی کیا گیا، کاٹ دیا گیا، اور مقام تنعیم پر جو مکہ میں جہاں مسجد عائشہ ہے، آپ کو ایک سولی پر چڑھا دیا گیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک کھمبے پر باندھ کر سولی پر چڑھا دیا گیا اور ان کی لاش کو لٹکا کے رکھا گیا، اور ایسی لاش لٹکتی رہی۔ اور یہی حضرت خبیب ہیں جن کو سولی پر لٹکنے سے پہلے کافروں نے پوچھا تھا، کیا ہی اچھا ہوتا تمہاری جگہ محمد ہوتے اور تم آرام کرتے ہوتے۔ تب انہوں نے گرج کر بڑے ہی جلال میں کہا تھا کہ ظالموں، خبردار، تم میری جگہ مصطفیٰ کی بات کرتے ہو؟ اگر میرے جسم کے 1000 ٹکڑے ہو جائیں مجھے گوارا ہے، لیکن میرے نبی کے قدموں میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے مجھے گوارا نہیں ہے۔ ان کا جذبہ استقامت والا تھا، ان کا جذبہ ایمان والا تھا۔ بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شہیدوں کی زندگی کیا ہوتی ہے، ان کی لائف کیا ہوتی ہے، لیکن ان ظالموں نے ان کو سولی سے نیچے نہیں اتارا، بلکہ مکہ والوں کو دکھانے کے لیے ان کے لاش کو لٹکا کے رکھا، یہاں تک کہ 1 دن 2 دن 4 دن 5 دن 10 دن لاش ان کی ایسی ہی لٹکتی رہی، یہاں تک کہ مہینہ گزر گیا، ان کے لاش کو نہیں زمین پر لایا گیا بلکہ لٹکا کے رکھا گیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ خبر پہنچی حضرت خبیب کو ان ظالموں نے قتل کر دیا ہے، سولی پر چڑھا دیا ہے اور لاش کو بے حرمتی کے ساتھ لٹکا دیا گیا ہے اور لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں، 40واں دن گزرنے کو آ گیا تھا، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، ہے کوئی جو خبیب کی لاش کو سولی سے نکال کر مدینہ شریف لے کر آ جائے، ان کی لاش کو اتار کے عزت و احترام کا معاملہ کرے؟ اور 40 گھوڑ سوار دن رات پہرا کرتے رہتے تھے۔ کفار مکہ مشرکین کے لوگ دن رات پہرا دیتے رہتے تھے۔ خبیب کے لاش کو اتارنے نہیں دیا جاتا تھا، کوئی قریب نہیں آ سکتا تھا۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین کو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ کہا، ان لوگوں کا کیا جگر تھا، کیا ان لوگوں کا حوصلہ تھا۔ 2 صحابہ کرام کھڑے ہوئے، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، مقداد رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ اجازت دیں، ہم دونوں جا رہے ہیں۔ 40 لوگ پہرا دے رہے ہیں، لیکن سوچیے یہ دو لوگ جانے کے لیے تیار ہیں، اسی لیے کہ جہاں ایمان ہوتی ہے وہاں تعداد نہیں دیکھی جاتی ہے، وہاں لوگ نہیں دیکھے جاتے ہیں، ہمیشہ سے یہ رہا ہے اور آج بھی یہی حالات ہے۔ ایک طرف سپر پاور بن کر اسرائیل کھڑی ہوئی ہے اور ایک طرف فلسطینی مسلمان ان سپر پاور سے مقابلہ کر رہے ہیں اور ڈر نہیں رہے، بلکہ ان کی جان بھی چلی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ کربلا کی داستان کو کچھ لوگ کہانی سمجھتے ہیں، ایک طرف 22,000 تھے اور ایک طرف 72 تھے، ان لوگوں کو دور حاضر میں اپنی آنکھوں کو کھول کے دیکھ لینا چاہیے۔ سپر پاور، ہائی ٹیکنالوجی ایک طرف ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے ایک طرف ہیں، لیکن ان کا جذبہ دیکھو کہ اب تک یہ ظالموں کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ کو دینا پسند نہیں کرتے ہیں، آج بھی یہ ڈٹے ہوئے ہیں اور جمے ہوئے ہیں اور سپر پاور سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ ان کا جذبہ صرف اتنا ہے کہ بیت المقدس کو آزاد کرا کے دم لیں گے، بیت المقدس پر پرچم اسلام کو لہرائیں گے، اور نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جماعت قیامت تک اپنے حق کے لیے لڑتے رہے گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ ہم کو اللہ رب العزت ان فلسطینی مسلمانوں کے لیے ان سے محبت عطا فرمائے، ان کی حمایت میں کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جب دونوں صحابی مکۃ المکرمہ پہنچے جہاں ان کو سولی چڑھائی گئی تھی، 40 لوگ پہرا کر رہے تھے، ان کے بیچ میں جانا اور ان کو لے کے آنا یہ کوئی عام بات نہیں تھی، لیکن جس وقت یہ لوگ پہنچے اس وقت کیفیت ہی بدل گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ کافر منصوبہ بناتے ہیں اور اللہ رب العزت خفیہ تدبیر کرتا ہے، اور اللہ رب العزت کی خفیہ تدبیر غالب آتی ہے۔ انہوں کو مست نیند آ گئی تھی، وہ نیند کے عالم میں بے خبر تھے، سارے پہرے دار نیند میں تھے۔ وہ دونوں جلدی سے گئے اور ان کے لاش کو سولی سے اتارے اور 40واں یا
42واں دن تھا، اور وہ دونوں کہتے ہیں کہ جس وقت ہم نے ان کو رسی سے کھولا تو ان کے جسم کے جگہ جگہ سے خون نکل رہا تھا اور ان کے خون سے کستوری کی خوشبو آ رہی تھی۔ یہ شہید کی زندگی ہے، 42 دن ہو چکے اور جسم کے جگہ جگہ سے خون نکل رہا ہے اور اس سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہے۔ دونوں صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے لاش کو اتارا اور ان کی لاش بالکل تازہ تھی، فریش تھی، ان کے جسم صحیح سلامت تھے اور وہ ان کو اپنی سواری پر لے کر آرام سے چلتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو کافروں کی نیند کھلی، ہلہ ہو گیا، ہنگامہ ہو گیا۔ جب قریش مکہ میں یہ بات پہنچی، سب یہ گرج کر کہنے لگے ان 40 کو بھی مارا جائے اور اس کے بعد لاش کو تلاش کیا جائے۔ اور تیز گھوڑ سوار دوڑائے گئے، بہت تیز دوڑائے گئے گھوڑوں کو، کہیں نہ کہیں یہ مدینے کی طرف لے کے گئے ہوں گے، ان کا پیچھا کرو۔ ایک دو نہیں بلکہ کئی 100 لوگ گھوڑے دوڑاتے ہوئے ان دونوں صحابہ کرام کے پیچھے آئے، اور تھوڑی دور جانے کے بعد ان گھوڑ سوار نے ان دو صحابہ کرام کو دیکھ لیا۔ دونوں صحابہ مدینے کی طرف جا رہے تھے اور وہ اتنے تیز تھے ان کے گھوڑے کے ان کے قریب پہنچ گئے صحابہ کرام کے۔ دونوں نے صحابہ کرام کے لاش کو اٹھا کر زمین پہ رکھ دیا اور کہا اے اللہ، اس کے بعد تو مالک ہے، یہ تیرا شہید ہے، اس کے بعد تو اس کا مالک ہے۔ حضرت زبیر کہتے ہیں کہ اچانک زمین کھلی اور وہ زمین کے اندر گئے اور دفن ہو گئے، زمین بند ہو گئی، نہ کسی نے قبر کھودی، نہ کسی نے قبر پر مٹی دی، بلکہ زمین آٹومیٹک بند ہو گئی۔ کفار سامنے آئے اور کہنے لگے ہمیں لاش دے دو، تو صحابہ کرام نے کہا کہ لاش ہے جہاں لے لو، ہمارے پاس اگر لاش ہے تم لے کے جاؤ ہم سے، اگر لڑنا ہے تم مجھ سے لڑو اور تلواریں نکالو۔ ادھر وہ لوگ سینکڑوں کی تعداد میں تھے اور نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 شیر یہاں ان کو للکار رہے تھے۔ تاریخ میں موجود ہے کہ ایک بھی ظالم ان کے سامنے نہیں آیا، وہ لوگ واپس لوٹ گئے۔ اعلان کیا گیا کہ ان کی لاش کو تلاش کر لیا گیا ہے، لیکن کہیں بھی ان کی لاش نہیں ملی ہے۔ یہ دونوں صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرنے لگے اے اللہ کے پیارے رسول، ہمارے ساتھ یہ ماجرا ہوا ہے۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا وہ زمین کے گود میں چھپائے ہوئے ہیں اور یہ شہیدوں کی زندگی ہے۔ زمین تو زمین ہے، آسمان بھی خواہش کر رہا تھا خبیب میرے پاس آئے، زمین چاہتی ہے کہ میرے پاس آ جائے، آسمان چاہتا ہے کہ میرے پاس آ جائے، اسی لیے کہ شہیدوں کی زندگی عام نہیں ہوتی ہے۔ جو شہیدوں کی زندگی ہوتی ہے یہ اللہ رب العزت مرنے کے بعد ان کی زندگی کے تصرف کو اور بھی زیادہ تیز کر دیتا ہے۔